تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اس کی تعریف اور توصیف کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم نبی مکرم رسول محتشم حضور ختمی المرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار در بار گوہر بار میں بسط عجز و نیاز تحفہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جو یہاں پر منعقد کی گئی، جس میں میں اور آپ شامل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس بزم کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معروضات کو سمیٹوں گا۔ آپ سے اتنی التجا ہے کہ آپ گفتگو کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، توجہ سٹیج کی طرف رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گھڑی قبولیت کی گھڑی آ جائے اور اس مقدس ذکر کے صدقے اللہ تبارک و تعالی برکات کا نزول کرے، تو پورے ادب کے ساتھ، انہماک کے ساتھ جب بھی کسی محفل میں جائیں اس کے آداب کو ملحوظ رکھ کے وہاں پہ حاضری پیش کیا کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو کلمات تلاوت کیے، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان سے اس بات کو کہلوایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تبلیغ دین کے اوپر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب تبلیغ سلے سے، ستائش سے، طمع سے، لالچ سے پاک ہوتی ہے تو پھر ہی لفظ دلوں کے اندر اترنے کا ڈھب جانتے ہیں۔ جب اس راستے کے اندر بھی طمع، لالچ اور حرص آ جائے، پھر جتنی مرضی مسجع مکفہ عبارتیں ہوں، لہجے کے اندر جتنا مرضی تنتنا ہو، الفاظ کا چناؤ جتنا مرضی خوبصورت ہو، لیکن دل کی دنیا کو وہ الفاظ نہیں بدل سکتے جس کے ساتھ دنیا چمٹی ہو۔ آج جس قدر باز ہوتا ہے، جس قدر تبلیغ ہوتی ہے، جس قدر جلسے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکلتا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج اس راستے کے اندر بھی تبلیغ کے مقدس پیشے کے ساتھ بھی دنیا چمٹ گئی ہے، اور لالچ اور طمع اس راستے کے اندر بھی شامل ہو گیا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی تھی وہ کتنی مشکل تھی۔ جس دور سے حضور گزر کے آئے تھے وہ دور مشکل تھا، آج کا دور مشکل نہیں ہے۔ میں سیالکوٹ سے صبح چلا اور شام آپ کے پاس پہنچا، مجھے دوستوں نے محبت دی،
عزت سے کمرے میں بٹھایا، کھانے پینے کا اہتمام، سٹیج پہ آیا تو جتنے احباب بیٹھے تھے آپ سمیت ہر شخص نے عزت دی. صوفہ رکھا ہوا تھا، میں بیٹھ گیا، میرے نام کے نعرے لگے. اس ماحول میں تبلیغ کرنا کون سا مشکل ہے؟ میں آپ کو ساری رات بھی آواز سناتا رہوں تو مشکل نہیں. لاؤڈ سپیکر لگا ہے، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. آخری کونے تک بیٹھا ہوا شخص مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی نگاہیں میری طرف ہے، آپ بات کو سننا چاہ رہے ہیں. صاحب اس ماحول میں تبلیغ کرنا مشکل نہیں ہے. مشکل تو وہ زمانہ تھا جب میرا رسول نکلتا تھا لوگوں کو پیغام حق دینے، اور آگے اہل مکہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ محمد آپ کی بات نہیں سنتے. لیکن نبی کے حوصلے پست نہیں ہوتے. ہمارا تو مزاج ہی ہو رہے نا، ڈھپ سے کوئی نعرہ بھی نہ لگائے تم اس پہ بھی بگڑ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سننے کا ماحول بھی نہیں پتا. کوئی زور سے سبحان اللہ نہ کہے تو ہم 20 دفعہ ان کو تانے دیتے ہیں کہ آپ بڑے بے ذوق لوگ ہیں. ہم کتنے وعدے ان سے لیتے ہیں اور کس قدر جو ہے وہ بس اوقات ہم انسانیت کی تذلیل تک اتر آتے ہیں. ساؤنڈ کی آواز اچھی نہ ہو تو خطیب دوران بعد 10 دفعہ ساؤنڈ والے کی تذلیل کرتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے محفل میں روز ہوتا ہے. ہم ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کا مادہ نہیں رکھتے. لیکن میرا نبی لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور حضور کھڑے ہو کے انتظار کر کے فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، کبھی تو انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب پیغام حق دے کے جاؤں گا. صاحب یہ تبلیغ مشکل تھی جو حضور نے کی. لوگوں نے پتھر مارے، نبی نے پیغام حق سنایا. لوگوں نے گڑھے کھودے، نبی نے پیغام حق سنایا. لوگوں نے اوجریاں ڈالی، نبی نے پیغام حق سنایا. لوگوں نے گلے میں پٹ کے ڈال کے تاؤ دیے، یہاں تک کہ حضور کی آنکھیں جو وہ باہر آنا چاہ رہی تھی اور میرے نبی نے پھر بھی پیغام حق سنایا. لوگ نہیں سننا چاہ رہے تھے پھر بھی سنایا. یہاں تک آتا ہے کہ عکاس کے میلے میں میرا نبی لوگوں کو جمع کر کے پیغام سناتا ہے، اور جب حضور اس ٹولی کو چھوڑ کے اگلی ٹولی کے پاس جاتے ہیں تو اسی مقام پہ حضور کا سکا چچا آ کے کھڑا ہو کہ انہی لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے جو میرا بھتیجا کیا گیا اس کی کوئی بات نہیں مانی. صاحب گھر سے جب مخالفت ہوتی ہے تو پھر انسان مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. حضور طائف کے وادیوں تک پیدل چل کے گئے تھے. کس لیے گئے تھے؟ کہ لوگوں کو پیغام حق دیا. دروازے پہ دستک دیتے ہیں، 4 بڑے سردار ہیں. دروازے پہ دستک دی، کون؟ کہا محمد مکے سے آیا. انہوں نے کہا آپ کی بات نہیں سنی، واپس چلے جاؤ. دوسرے دروازے پہ گئے، دستک دی، کون؟ کہا محمد مکے سے آیا. آپ کی بات نہیں سنی، واپس چلے جاؤ. 4 بڑے سرداروں کے دروازوں پہ دستک دی اور چاروں نے بات نہیں سنی. حضور جب پلٹ کے آنے لگے تو اہل مکہ سے اتنا کہا کہ اہل طائف سے اتنا کہا کہ ایک بات میری مان لو، میرے آنے کی خبر اہل مکہ کو نہ دینا، ان کی اذیتیں بڑھ جائیں گی، ان کی مشکلات، میری مشکلات اور بڑھ جائیں گی. اب اس سے آپ مکے کے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ مکے کا حالات کتنے سخت تھے. جب حضور نکل کے جانے لگے تو جوانوں کو پتھر دے کے 2 رویا قطاروں میں کھڑا کر دیا. ایک پاؤں پہ پتھر پڑتا ہے تو حضور شدت درد سے پاؤں اٹھاتے ہیں، پھر دوسری طرف سے پتھر پڑتا ہے تو حضور بیٹھ جاتے ہیں. پھر 2 جوان دائیں بائیں سے آگے بڑھ کے کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کرتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں محمد چلو. جب حضور طائف سے نکل کے آتے ہیں تو میرے حضور کے نالین خون سے بھر چکے ہیں. آسمان سے فرشتے آگے، محبوب 2 لفظ بد دعا کے کہو. ابھی طائف کی وادی کو اٹھا کے الٹ دیتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. سنو، اگر پیغام حق سننے آئے ہو، نبی کا دین سننے آئے ہو تو یہ الفاظ اپنے دلوں میں اتارو. میرے رسول کو فرشتے کہتے ہیں محبوب بد دعا دے دو، 2 لفظ نکالو. طائف کی وادی کو اٹھا کے الٹ دیتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں محمد بستیاں اجاڑنے نہیں آیا، بستیاں آباد کرنے آیا. اور میں بستیاں اجاڑنے نہیں آیا، میں بد دعائیں دینے نہیں آیا. اور واقعہ میرے نبی کا حوصلہ.
آج تو صاحب ہلکی سی تلخی بھی ہو جائے تو لوگ 10 سال تک اس کو اندر پالتے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، 10 سال کے بعد بھی کبھی مجبور ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اب وقت آیا بدلہ چکانے کا۔ بظاہر صلح بھی کر لیں گے، بظاہر ملاقات بھی ہو جائے گی، بظاہر گلے بھی لگ جائیں گے، لیکن اندر سے حسد، بغض اور کینہ اور نفرت ختم نہیں ہوتی۔ موقع بن جائے کہتے ہیں اب وقت آیا، نہ داڑھوں کے نیچے آیا، اب چبائیں گے۔ سنو، جس رسول سے محبت کرتے ہو اس رسول کی زندگی کیا تھی؟ جب لوگ مکے کی طرف آنے لگے، اسلام کی طرف آنے لگے، غالباً 9 ہجری کی بات ہے، طائف کے بڑے سردار عبد جلیل کے ساتھ مدینے میں آئے تو میرے رسول کو خبر دی گئی کہ حضور طائف کے بڑے سردار آپ کے پاس ملنے آنا چاہ رہے ہیں۔ بتاؤ، جب طائف کا نام آیا ہوگا تو حضور کی آنکھوں کے سامنے سارا منظرنامہ نہیں آیا؟ میں کیسے گیا، دروازے کیسے بند ہوئے، پتھر کیسے پڑے صاحب، لیکن حضور کا حوصلہ دیکھو۔ میرے نبی فرمایا سب کے خیمے باہر لگاؤ، جو سب سے بڑا سردار عبد جلیل ہے جس کے کہنے پہ مجھے پتھر مارے گئے، اس کا خیمہ میری مسجد کے اندر لگا دو۔ 5 وقت میرا نبی مصلی پہ آتا ہے، نماز پڑھ کے حضور فارغ ہوتے ہیں تو اس کے خیمے میں جا کے پوچھتے ہیں میرے شہر میں آئے ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ یہ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ جس نے پتھر مروائے تھے۔ یہ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ جس نے دروازے بند کیے۔ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ جو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میرا نبی اس کے خیمے میں جا کے پوچھتے ہیں آج میرے شہر میں آئے ہو، بتاؤ کوئی تکلیف تو نہیں؟ صاحب، یہ وہ دین تھا جس کو اندر اتارنا تھا، یہ وہ دین تھا جس نے ہمیں بدلنا تھا، یہ وہ سوچ اور فکر تھی اور روشنی تھی جس نے معاشرے کو آباد کرنا تھا۔ لیکن آج ہم اس سے کوسوں دور چلے گئے۔ محفل میں آئے بھی معذرت کے ساتھ، یہ بات شاید کہ تلخ لگے، لیکن ہم جو سنتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے، ہم جیسے آتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے، ہم جیسے پلٹ کے جاتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے۔ میرے نبی نے مشکلات سے کے لوگوں تک دین پہنچایا تھا۔ آج تو حالات بدل گئے ہیں نا، آج تو ہر شخص کا اپنا ریٹ ہے، مخصوص دنوں کا اور ریٹ ہوتا ہے، عام دنوں کا اور ریٹ ہوتا ہے، مخصوص مہینے آ جائیں تو ریٹ اور ہوتا ہے۔ تو صاحب پھر بات کیسے اثر کرے گی، دل میں کیسے اترے گی، تبدیلی کیسے آئے گی؟ میرا نبی جو تبلیغ کرتا ہے، امام منذری نے لکھا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام شدت بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکل گئے، اتنی بھوک تھی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضور باہر نکلے تو 2 صحابی ساتھ مل گئے، وہ بھی بھوک میں تھے۔ ایک صحابی مل گئے، عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے۔ میرا نبی جا کے اس کے گھر میں بیٹھا، اس کو چاچ چڑھے، اس نے بکری کا بچہ ذبح کیا کہ حضور میرے گھر آئے، اور پھر گھر والوں سے کہا جلدی جلدی کھانا بناؤ۔ حضور کے پاس آ کے بیٹھے گفتگو کرنے لگے تو سمجھ گئے کہ حضور کے چہرے پہ بھوک ہے۔ جا کے کھجور کا خوشہ توڑ کے لائے، عرض کی حضور جتنی دیر کھانا بنتا اتنی دیر کھجور تنا بنتا۔ کھانا پک کے جب حضور کے سامنے آیا، امام منذری لکھتے ہیں الترغیب والترہیب کے اندر کہ جب حضور کی نظر کھانے پہ پڑی تو حضور کی آنکھیں برسنے لگی، اور ایک روٹی پکڑ کے بوٹیاں ڈالی اور ایک خادم کو دے کے فرمایا میرے گھر دے کے آؤ، کتنے دنوں سے میری بیٹی فاطمہ بھوکی ہے۔ گھر کی کیفیت یہ ہے، لیکن نبی پھر بھی پیغام حق دینے جا رہا ہے۔ یہ دین جو ہی نہیں پہنچا تھا، یہ دین کھیل اور تماشا نہیں تھا۔ آج جو بھی اٹھتا ہو کہ تو جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اور صاحب بتاؤ، جو مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اے سی چل رہے ہیں، قالین بچھے ہیں، لائٹ چلی جائے تو جنریٹر چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، وضو کرنے جائے تو ٹھنڈا پانی میسر ہے، اور سردیوں میں جائے تو ہیٹر سلگ رہے ہیں، اور ان قالینوں پہ سجدہ کر کے آنے والا باہر نکل کے کہتا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا کربلا کے حسین کے لیے مشکل ہے؟ مجھے بتاؤ تمہارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل ہے؟ مجھے بتاؤ آج دین پہ چلنا مشکل ہے یا سرور کائنات کے لیے چلنا مشکل تھا جن کو پتھر پڑتے تھے؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ انہیں دھوئیں کی دھونیاں دی جاتی، انہیں اذیتیں دی جاتی، کہا جاتا چھوڑ دو محمد کا دامن۔ وہ کہتے جان تو دے سکتے ہیں، محمد کا ایمان نہیں دے سکتے۔ انہوں نے ساری زندگی پیرا کیا۔
لیکن اس تبلیغ کے باوجود اعلان کیا لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا تبلیغ دین کے اوپر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرنا۔ ساتھ کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى، ہاں اتنا کہتا ہوں کہ میرے قرابتداروں سے محبت کر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لا سے نفی کر دی گئی لا اسألکم، تو پھر اللہ سے استثناء کیوں کیا؟ جب کہہ دیا کچھ نہیں مانگتا تو پھر قرابت کی محبت کا سوال بھی نہ کرتے۔ لیکن فرمایا جو قرابت کی محبت کا سوال کیا، حضور فرماتے امت یہ بھی تمہارے نفع کے لیے کیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ جب تک میری آل سے جڑے رہو گے، میرے قرابت سے جڑے رہو گے، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ان رشتوں سے ہمیں جوڑنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا گیا من قرابتوں کا یا رسول اللہ، حضور یہ قرابت والے کون ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور آپ نے کہا کہ ان سے محبت کرو؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں علی ہے، فاطمہ ہے اور حسن و حسین۔ فرمایا ان سے قرابت رکھو، ان سے محبت رکھو۔ یہ دو شہزادے وہ ہیں جن کو میرے نبی نے ساری زندگی محبت دے کے پروان چڑھا۔ اور حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ حسن و حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے۔ آپ نے ہزاروں نانوں کو دیکھا ہوگا نواسوں کو پیار کرتے ہیں۔ اس مجمع میں کتنے نانے بیٹھے ہوں گے جو نواسوں سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے زمانے میں دیکھا ہے نواسوں کو نانوں سے پیار کرتے، لیکن ایسا پیار آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ نانوں کو نواسوں کو چومتے تو دیکھا ہے، کبھی سونگتے بھی دیکھا ہے؟ میرا نبی حسن و حسین کو چومتا بھی تھا، سونگتا بھی تھا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے میرے حسن و حسین جنت کے پھول ہیں، اور جو پھول ہوتا ہے اس کو سونگا جاتا ہے۔ حضور کبھی گردن کو چومتے، کبھی حسن و حسین آتے تو حضور اپنے پاؤں یوں رکھتے اور ان کے ننھے پاؤں پہ رکھ کے ہاتھ سے پکڑ کے سہارا دے کے فرماتے بیٹا اوپر آؤ، اوپر آؤ۔ اور یہ شہزادے اوپر آتے آتے حضور کے سینے پہ بیٹھ جاتے، چھاتی پہ۔ یہ بڑی سعادت کی بات تھی۔ کسی نے بول کے کہا یہ کون سی بات ہے؟ ہزاروں نواسے نانوں کی چھاتیوں پہ کھیلتے ہیں تو حسن حسین آ گئے تو کیا ہوا؟ تو کسی نے بول کے کہا نادان، وہ جو ہزاروں نواسے نانوں کے سینوں پہ چھاتیوں پہ کھیلتے ہیں، ان سینوں کے اندر حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، بلغم ہوتا ہے۔ اور جس سینے پہ حسن حسین بیٹھا کرتے تھے عرش رب وہی بھیجا کرتا تھا۔ اس سینے کے اوپر قرآن اترا کرتا تھا، اس پہ جبریل وحی لے کے آتا تھا۔ کہا یہ فضیلت نہیں حسن حسین کی تو اور کیا ہے؟ اب سامنے شہزادے آتے تو حضور کیا کرتے؟ ان کا منہ کھلواتے اور حضور اپنی زبان ان کے منہ میں رکھتے، فرماتے بیٹا چوسو میری زبان۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی زبان اپنے منہ میں رکھ کے حضور چوستے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور حسین کی زبان اپنے منہ میں رکھ کے اس طرح چوس رہے ہیں جس طرح کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ یوں حضور ان کی زبان کو چوسا کرتے تھے، ان کی محبت لوگوں کے سامنے رکھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ہر صحابی کو حضور نے کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا کر رکھی تھی۔ حضرت حذیفہ وہ شخصیت ہیں جن کو حضور نے منافقین کے بارے میں علم دے رکھا تھا کہ کس کس میں نفاق آئے گا، کون کون منافق ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسی حذیفہ کے پاس جا کے بیٹھ کے پیار کر کے کہتے ہیں حذیفہ سچ بتاؤ حضور نے جو منافقین کی لسٹ دی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ یہ انہیں اپنی فکر ہوتی تھی۔ آج جس کو پوچھو کہتا میں تو بایزید بستامی سے نیچے ہوئی نہیں۔ جس کو پوچھو فلاں، وہ کہتا چھوڑو جی وہ تو چور ہے۔ وہ فلاں بندے کو جانتے ہو کہتے چھوڑو اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں۔ فلاں کو جانتے ہو کہتے اس سے بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں۔ سارے لوگوں کی لسٹیں ہمارے پاس ہیں، اگر نہیں ہے تو صرف اپنی نہیں، اپنی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ صاحب اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے من میں دیکھیں۔ سب کچھ اندر موجود ہے، کمزوریاں بھی یہاں، نفرتیں بھی یہاں، قدورتیں بھی یہاں، سب کچھ ہے، لیکن ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، وہ اپنی فکر کرتے تھے، اپنے اندر جھانکتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے تھوڑا سا دور رہتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دن کو کاروبار کرتا
ظہر اثر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. یار اس کے یہ تھوڑی سی آواز اگر پچھلی جو آ رہی ہے بار بار اس کو ختم کر دیں. فرماتے ظہر اثر تو میں حضور کے ساتھ پڑھتا، لیکن بوڑھی ماں تھی، اثر کے ٹائم کام سمیٹتا تو واپس جانا پڑتا، تو مغرب عشاء اور فجر اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لیتا. آپ جانتے ہیں کہ امام ظہر میں اصل میں قرات خفی کرتا ہے، مغرب عشاء اور فجر میں قرات جہری ہوتی ہے، مقتدی سنتے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آج کیوں نہ ماں سے چھٹی لے کے نماز مغرب کی حضور کے پیچھے پڑھوں اور حضور کی قرات سنوں. اگر آپ کا ذوق سلامت ہے، بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے، اچھا قاری قرآن پڑھنے والا ملے تو لذت آج بھی آتی ہے. حرم کا لہجہ اگر سننے کو نمازوں میں مل جائے تو روحیں آج بھی چھوٹتی ہیں. مجھے بتاؤ ان نمازیوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، مصلی امامت پہ نبیوں کا سردار کھڑا ہوتا ہے، ان کی نمازیں حضور کے پیچھے ہوتی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز تھی، مسجد میں پڑھنے آیا تو مصلی پہ حضور تھے. فرماتے ہیں حضور نے پہلی رکعت کے اندر سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی. اب یہ لطف ان کو آئے گا جن کو پتا ہے کہ والضحیٰ میں حضور کے حسن کا ذکر ہے. اب جب حسین اپنے حسن کا ذکر خود کرتا ہوگا تو پھر کیفیت تو بنی نا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں واللہ آج تک وہ لطف نہیں بھولا. جیسے حضور نے سورہ والضحیٰ پڑھی تھی وہ لطف آج بھی کانوں میں رس کھول رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ماں سے کہا ماں چھٹی دے دو، نماز بھی پڑھوں گا اور حضور سے اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرواؤں گا. صحابہ تو اس بات کو ترستے تھے کہ ہمارے لیے حضور دعا کروائیں. ماں نے کہا بیٹا جاؤ نماز بھی پڑھانا اور دعا بھی کروا دینا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اٹھا مسجد میں آیا، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، لیکن نماز پڑھتے لوگوں کا رش بن گیا، ملاقات کرتے مسائل کرتے کرتے میں زیارت تو کر بیٹھا لیکن بات نہ کر سکا. یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. میں نے عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی. عشاء پڑھتے ہی حضور اٹھے اور اپنے حجرے سے نکلے، مسجد کے مصلی سے اٹھے اور حجرہ عائشہ کی طرف حضور بڑھنے لگے. اب جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مصلی رسول سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ چند قدموں کے اوپر. حضرت حذیفہ فرماتے میں نے سوچا کہ ایک نماز کی چھٹی لی تھی، دو پڑھ لی. ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، اس شرط پہ چھٹی ملی تھی کہ دعا کرواؤں گا. اگر حضور گھر میں داخل ہو گئے تو ادب مانے ہیں، بلا بھی نہیں سکتا، انتظار بھی نہیں کر سکتا. جاؤں گا تو ماں پوچھے گی دعا کروائی تو جواب کیا دوں گا. فرماتے اسی خواہش میں جلدی جلدی اٹھا کہ حضور گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں دعا کے لیے کہہ کے واپس چلا جاؤں. جب میں اٹھا تو میرے قدموں کی آہٹ بڑھ گئی. حضور نے بغیر پیچھے مڑے آگے چلتے چلتے فرمایا کون ہے میرے پیچھے؟ اور پھر حضور نے خود فرمایا کون؟ حذیفہ ہے. میں نے عرض کی حضور ہاں میں حذیفہ ہوں. اگلے لفظ سنیں گے تو آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی. حضور نے رخ کو پلٹاتے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک. اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، کیا کام ہے؟ یہی تو حذیفہ کہنے جا رہے ہیں نا کہ میرے لیے میری ماں کے لیے دعا کرو. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہا بھی نہیں، حضور نے بن مانگے ہی جھولی بھر دی میری. حضور نے رخ کو پلٹاتے فرمایا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، کام کیا ہے؟ یہ وہ نبی ہے جو دلوں کے راز بھی جان لیتا ہے. اقبال کہتا ہے چشمے تو بے نندہ ما فی الصدور. اقبال کہتا محبوب تیری نگاہیں تو دلوں کے چھپے راز بھی جان لیتی، کوئی چیز تیری نگاہوں سے مخفی نہیں ہے. اب میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہتا تو کیا کہتا، جو چاہیے تھا مل گیا. یہ وہ در ہے جہاں سے جھولی بھی ملتی ہے، خیرات بھی ملتی ہے. مانگنا آتا ہے تو مانگ لے، نہیں مانگنا آتا تو خاموش کھڑی ہو جائے. ہونٹ بند ہو لب نہ بھی ہلے، یہ نبی پھر بھی دلوں کے راز جان دیتا ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. حضور نے میری طرف دیکھ کے فرمایا حذیفہ ایک ایسا فرشتہ آج آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا. آج پہلی مرتبہ آیا اور اللہ سے اذن لے کے آیا، اور اس لیے آیا ہے کہ مجھے سلام بھی کرے. اور اس نے آ کے مجھے خوشخبری دی کہ میرے بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار.
میرا نبی ان کی سرداری ان کے ناز اٹھاتا ہے۔ دادا علی حجویری نے کشف المعجوب میں بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کے دونوں نواسے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ لوگ گھوڑوں پہ سواریاں کر رہے ہیں، بچے بچے ہوتے ہیں جو چاہے مانگ لیں۔ گھر میں واپس پلٹ کے آئے تو حضور نے دیکھا کہ بچے اداس ہیں، فرمایا بیٹا کیا ہو؟ عرض کی نانا لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں اور ہمارے پاس تو گھوڑا بھی نہیں۔ حضور چاہتے تو ان کی توجہ دائیں بائیں کر دیتے، بچوں کو بہلایا جا سکتا، بچے چاند بھی مانگ رہے تھے، لازمی نہیں کہ دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں گھوڑا چاہیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گھوڑا چاہیے جی حضور، سواری کرنی ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس مقام پہ ان دونوں بچوں کو جو جملہ کہا وہ کتنا خوبصورت تھا۔ میرے حضور فرماتے آ جاؤ میں محمد تمہارا گھوڑا بن جاتا ہوں۔ حضور نے گھٹنے زمین پہ رکھے، ہاتھ زمین پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، فرمایا میری کمر پہ سوار ہو جاؤ، اور حضور ہاتھوں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں۔ تھوڑے سے آگے گئے تو امام نے کہا نانا ان کے گھوڑوں کی تو رسی بھی ہے، وہ جدھر چاہتے ہیں گھوڑے کو موڑ لیتے ہیں، میرے گھوڑے کی تو رسی بھی نہیں۔ داتا پاک لکھتے ہیں حضور نے سرخ رنگ کا دھاگا منگوایا اور دونوں لبوں میں پکڑ کے دونوں کونے حسین کو پکڑائے، فرمایا یہ تیرے گھوڑے کی رسی ہے، جدھر تیرا جی چاہتا ہے موڑ لے۔ حسین جدھر دھاگا کھینچتے ہیں حضور ادھر مڑ جاتے ہیں۔ داتا پاک فرماتے ہیں لوگوں ساری کائنات مصطفیٰ کی رضا چاہتی ہے اور میرا مصطفیٰ حسین کی رضا چاہتا ہے، جدھر حسین چاہتا ہے حضور ادھر مڑ جاتے ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہوں گا، پیغام اگر دینا ہو تو وہ آدھے گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے، اور اگر میں کروں تو 3 گھنٹے بھی لگا رہوں، لیکن جو مقصود ہے بات آپ تک پہنچانا فکر کی وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد چونکہ ابھی نعت خوانی کا سلسلہ باقی ہے، محفل آگے چلے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان بچوں سے اتنی محبت کیوں کی؟ کبھی اس بات پہ غور کریں۔ حضور ان کو جنتی جوانوں کا سردار کہیں، حضور دعا دیتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں حسن و حسین سے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں مالک میں نواسوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، اور پھر حضور کہتے ہیں اے اللہ جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے بھی محبت کر۔ تو کیا یہ جملہ سن کے مقدر پہ ناز نہیں آتا؟ ہم حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں اور میرے نبی فرماتے ہیں اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو گویا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے حق میں ہے کہ ہم حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، عرش کا رب ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب ان بیٹوں کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی؟ ان سے اتنا پیار کیوں کیا؟ کبھی زبان چسوارے، کبھی خطبے میں آتے تو حضور خطبہ چھوڑ کے اٹھا لیتے، کبھی سجدے میں آ کے پشت پہ سوار ہوتے ہیں، میرا نبی سجدے کو لمبا کر دیتا ہے، نواسوں کو کندھوں سے نہیں اتارتا۔ یہاں اگر آپ رکنا چاہیں تو میں ایک لمحے کے لیے روکوں گا۔ حسین جب نبی کی پشت پہ سوار ہے اور نبی سجدے کو لمبا کر رہا، تسبیحات پڑھتے پڑھتے 72 تسبیحات حضور نے پڑھ لی۔ مجھے بتاؤ جب حضور سجدے کو لمبا کر رہے تھے تو حضور کے خیال میں کون تھا؟ جو پشت پہ بیٹھا تھا اس کی وجہ سے سجدہ لمبا ہو رہا ہے، تو حضور کے خیال میں حسین تو تھا نا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان سے پوچھو کہ بتا